آج سے 1 سال قبل پاکستان مسلم لیگ نون ناقابل شکست نظر آ رہی تھی، تاہم اب ایسا نہیں ہے۔ شریفوں کی یہ جماعت جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک ملک کی سیاست پر غالب رہی ہے، وہ اب اپنے گڑھ میں ہی مشکلات کا شکار ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات اب صرف کچھ ماہ کی داوری پر ہیں، اور ان انتخابات کی صورت میں مسلم لیگ نون کو اپنے سخت ترین انتخابی چیلنج کا سامنا ہے۔ جماعت کو ضمنی انتخابات میں جس ہزیمت کا سامنا ہوا وہ ایک واضح اشارہ ہے۔ مذکر میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت ایک کمزور اتحادی حکومت کی موجودگی میں آنے والی معاشی تباہی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا مستقبل مزید تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت کے لیے احتساب کی گھڑی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بس ایک خاندان کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون ایک قومی جماعت ہونے کی حیثیت تو کھو ہی چکی تھی، مگر اب اس کا گڑھ بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت کے زیر اثر ہے۔ یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی اور سماجی حالات میں یہ جماعت بالخصوص پنجاب میں اپنی سمت کھو چکی ہے، جبکہ اس کی قیادت ملک سے باہر موجود ہے۔ شریف خاندان اب ایک مضبوط پی ٹی آئی مخالف بیانیہ تشکیل دینے کی کوششوں میں ہے تاکہ نہ صرف پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے بلکہ مسلم لیگ نون کے گڑھ اور خاص طور پر اسٹیٹس کو سے پریشان شہری متوسط طبقے کے نوجوانوں میں جماعت کی گرتی ساکھ کو بچایا جا سکے۔ مسلم لیگ نون کے لیے وقت کم رہ گیا ہے کیونکہ پنجاب کے اہم انتخابات میں اب تقریباً 3 ماہ ہی رہ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک ماضی میں ہی جی رہی ہے۔ جماعت پر موروثی کنٹرول سے جماعت کی رسائی میں کمی آئی ہے اور نئی قیادت بھی کم ہی آ رہی ہے۔ یہاں سب کچھ خاندان میں ہی ہے، جہاں بڑے بھائی سربراہ ہیں جبکہ چھوٹے بھائی ملک کے وزیر اعظم اور جماعت کے صدر ہیں۔ معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، دیگر جماعتی عہدوں پر بھی شریف خاندان کی نئی نسل موجود ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کا مختصر مدت کے لیے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا اس بات کا مظہر تھا کہ وہ جماعت جسے جمہوریت کے لیے کام کرنا تھا اس پر ایک خاندان کا غلبہ ہے۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا ملک کی طاقتور ترین سیاسی قوتوں میں سے کسی ایک کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو صوبے میں جماعت کی سربراہی کر سکے؟ جماعت کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد مریم نواز کو اب باضابطہ طور پر جماعت کا اگلا سربراہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انہیں ایک طویل عرصے سے پارٹی کی سربراہی کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اور آخرکار انہیں اپنے والد کی جگہ حاصل کرنی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ 2017 میں اقتدار سے اپنے والد کی بے دخلی کے بعد انہوں نے جماعت کو متحرک رکھا۔ ان کے تقریر کے انداز اور شخصیت نے انہیں عوام میں مقبول بنایا، لیکن مسلم لیگ نون میں مریم نواز کو نیا عہدہ ملنے کے حالیہ اعلان کے بعد کہا جاتا ہے کہ جماعت کے ان چند سینئر رہنماؤں کو تشویش لاحق ہوئی ہے جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے جماعت سے وابستہ ہیں اور اہم حکومتی عہدوں پر بھی رہ چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جماعت کے فیصلوں میں ان کا بہت کم عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ جماعت کس طرح شریف خاندان کی جاگیر بن چکی ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مریم نواز کے 59 سالہ شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر جو قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، وہ جماعت کے یوتھ ونگ کے سربراہ بن گئے۔ اس سے زیادہ ستم ظریفی اور کیا ہوگی؟ پارٹی اس طرح نوجوان نسل تک پہنچنے کی توقع کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف ان کی عمر نہیں ہے بلکہ ان کے رجت پسند سیاسی خیالات بھی ہیں۔ وہ اپنی غیر واضح اور انتہائی مذہبی رائے کے لیے مشہور ہیں اور ان کی واحد قابلیت نواز شریف کا داماد ہونا ہے۔ جماعت کے اہم پالیسی فیصلوں کے بارے میں حتمی رائے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بلکہ نواز شریف دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نواز شریف کی طرف سے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ تھا۔ ان کے لیے خاندان کے ایک اور قریبی فرد اسحاق ڈار یقیناً کسی باہر کے شخص سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ مفتاح اسماعیل زیادہ قابل تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں تقرری کے چند مہینوں کے اندر ہی وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اسحاق ڈار ایک اکاؤنٹنٹ ہیں جبکہ مفتاح اسماعیل ان کے برعکس ماہر اقتصادیات ہیں۔
انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کچھ اہم لیکن مشکل فیصلے لیے، لیکن جیسے ہی IMF سے بیل الفاٹ پیکج بحال ہوا تو انہیں منصب سے ہٹا دیا گیا۔ امیدوں کے عین مطابق اسحاق ڈار نے اپنے پیشرو کی طرف سے اٹھائے گئے متعدد اقتصادی اور مالیاتی اقدامات کو تبدیل کر دیا، جس کے تباہ کن نتائج نے ملک کو دوبارہ ڈیفالٹ کی راہ پر دھکیل دیا۔ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امکانات کو مزید کم کر دیا ہے۔ شاید یہ بات درست ہے کہ ملک کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں خاندانی اداروں میں تبدیل ہو چکی ہیں جن میں داخلی جمہوریت نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں خاندانی کنٹرول کہیں زیادہ گہرا ہے، جس میں کوئی بیرونی فرد اس دائرے میں نہیں آ سکتا، اور گزشتہ کچھ برسوں میں پارٹی کو لندن سے ہی چلایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے اپنے 4 دہائیوں پر محیط سیاسی کیریئر میں بہت سے مقدمے اور ٹریبیونل دیکھے۔ انہیں تینوں مرتبہ وزارت عظمیٰ کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی بالواسطہ یا بلاواسطہ فوجی مداخلت کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، مگر ماضی میں نواز شریف ہر مرتبہ ایک بڑے انتخابی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آئے، لیکن اس مرتبہ وہ اتنے خوش قسمت نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں ایک مشکوک اور متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے مجرم قرار دیتے ہوئے عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ان کے ملک واپس آنے اور جماعت کی انتخابی مہم چلانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گی، لیکن جماعت کے لیے اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ زبردست اپوزیشن کے سامنے پنجاب میں اپنا کھویا ہوا سیاسی مقام کیسے حاصل کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پارٹی نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ہاتھوں نواز شریف کو نشانہ بنائے جانے سے متعلق بیانیے پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر الیکشن لڑنے کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنا مشکل ہوگی۔ جماعت کے لیے ایسے نئے آئیڈیاز اور ٹھوس پروگرام کے بغیر انتخابات میں جانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا جو اسے سیاسی حمایت واپس حاصل کرنے میں مدد دے سکے۔ بلا شبہ یہ شریف خاندان کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔